خیرات اور عطیات کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ خیرات اور عطیات غربا اور مساکین کا حق ہے۔ اگر خیرات اور عطیات کی رقوم کو اپنے مفاد اور مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ جائز نہیں۔ اس طرح نہ صرف حقداروں کا استحصال ہوتا ہے بلکہ ان رقوم کو استعمال کرنے والا گناہ کا بھی مرتکب ہوتا ہے۔ غربا اور مساکین کی زندگی کے عدم توازن کو برقرار رکھنے کے لیے امراء کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کمائی کو پاک کرنے کے لیے اور آفاتی بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ، خیرات اور عطیات کی صورت میں غربا اور مساکین کے لیے مختص کر دیں تاکہ ان کی زندگی کا توازن بھی برقرار رہ سکے اور وہ بھی معاشرے میں باعزت زندگی بسر کر سکیں۔ اس طرح سفید پوش طبقے کا بھرم بھی قائم رہ جائے گا۔ بادی نظر میں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت ہماری آمدن میں غربا اور مساکین کا حصہ بھی شامل کر دیتا ہے اور ہمارے امراء کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ میرے بیچے ہوئے رزق میں سے ان کی مدد کی جائے۔ ہماری آمدن میں اللہ رب العزت ان کا رزق شامل کر کے بھیجتا ہے اور ہماری ڈیوٹی لگاتا ہے کہ ہم اللہ کے ان بندوں کا رزق ان تک پہنچائیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کسی کی یہ ڈیوٹی لگا دے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک منی آرڈر ہے جو اللہ ہمارے نام بھیجتا ہے اور ہم پوسٹ مین کی طرح یہ منی آرڈر اس کے حقدار تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، مگر بعض ادارے یا اشخاص چندہ، خیرات یا عطیات امراء سے اس لیے وصول کرتے ہیں کہ حقداروں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو حقداروں کے نام پر امراء سے خیرات اور عطیات کی مد میں بھاری رقوم وصول کر کے اپنے زیر استعمال لاتا ہے اور حقداروں تک اسے پہنچنے نہیں دیتا۔ اگر اس میں سے کچھ مال وہ عطیات کی صورت میں حقداروں تک پہنچاتے بھی ہیں تو وہ محض آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے، باقی رقوم وہ خود ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ایسے اداروں سے منسلک موٹیویشنل سپیکرز ان اداروں کے مفادات کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور بڑی بڑی کانفرنسیں اور سیمینار منعقد کر کے امراء طبقے کو اس طرف راغب کرتے ہیں۔ اس طرح عطیات اور خیرات کے نام پر بھاری رقوم وصول کرتے ہیں۔ وہ ان امراء کو اپنی الفاظ کی جادوگری میں اس طرح جکڑ لیتے ہیں کہ امراء طبقہ متاثر ہو کر خلوص دل اور خلوص نیت سے غربا اور مساکین کی امداد کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھاری رقوم ان موٹیویشنل سپیکرز کی چرب زبانی کے ذریعے بڑے بڑے اداروں کو منتقل ہو جاتی ہیں جنہیں وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور حقدار اپنے حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں غربا اور مساکین کی مالی امداد کی ترغیب دیتا ہے اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی تعلیم ہے۔ صاحب ثروت افراد اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اس میں سے کچھ حصہ غربا اور مساکین کے لیے مختص کر دے، اس طرح ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی اور معاشرے کا توازن بھی قائم رہ جائے گا۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی موٹیویشن کے ذریعے مالدار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے مال میں سے بڑی بڑی رقوم صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ فتوحات میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا وہ بھی سارے کا سارا غربا اور مساکین کے لیے مختص ہوتا تھا۔ اس میں ایک درہم یا دینار بھی کسی غیر مستحق کے ہاتھ میں نہ جاتا تھا۔ اس مال غنیمت کو اتنے شفاف طریقے سے تقسیم کیا جاتا کہ کوئی حقدار اپنے حق سے محروم نہ رہتا۔ اس کے علاوہ مالدار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ پھر ایسا زمانہ بھی آیا کہ صحابہ خیرات اور عطیات دینے کے لیے لوگوں کو تلاش کرتے مگر انہیں کوئی لینے والا نہ ملتا۔ سب ہی خوشحال ہو چکے تھے۔ یہ تھی رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کی گئی اصل موٹیویشن جس نے معاشرے میں توازن کی بنیاد رکھی۔ مگر افسوس، سعد افسوس، فی زمانہ اس اصول کو فراموش کر دیا گیا ہے۔ اب معاملہ اس کے برعکس ہو چکا ہے۔ اب موٹیویشنل سپیکرز اپنی جیبیں بھرنے اور بڑے بڑے اداروں کی تجوریاں بھرنے میں مصروف عمل ہیں۔ وہ امراء سے زکوٰۃ، عطیات اور خیرات کے نام پر بھاری رقوم وصول کرتے ہیں اور انہیں حقداروں تک پہنچانے کے بجائے ان سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ یوں معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو چکا ہے۔ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر تر۔ اگر زکوٰۃ، عطیات اور خیرات کی رقوم کا مصرف یہی ہو جس کی ہدایت ہمیں اللہ رب العزت نے کی ہے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے، تو غربا، مساکین اور حقدار اپنے حق سے محروم نہیں رہ سکتے۔